السلام علیکم دوستو، شیخ رشید احمد اور عمران خان میں دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اسی حلقہ میں، شیخ رشید کے حلقہ میں۔ تو یہاں پر کیا سچائی ہے، یہ تمام تر جو اپڈیٹ ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ شیخ رشید کی طرف سے دو ایسے کام ہوئے جو عمران خان کو انتہائی ناپسند آئے، جس کی وجہ سے ان میں اختلافات بڑھ رہا ہے۔ تو وہ کیا کام تھے وہ آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حلقہ NA 60 اور NA 62 جو ہے، یہاں پر شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مکمل حمایت حاصل تھی، لیکن اب ان دوریوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان خدشات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ شیخ رشید کے مقابلے میں کھڑے کریں گے۔ تو آخر وجوہات کیا ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی 25 تاریخ کو جو لانگ مارچ ہوئی، تو اس میں شیخ رشید غائب نظر آئے۔ وہاں پر انہوں نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے عمران خان ان کے ساتھ کافی خفا ہے، کیونکہ یہ جو راول پنڈی ہے، یہاں سے اسلام آباد میں لانگ مارچ لے کے جانا اتنا مشکل نہیں تھا، آسان تھا۔ یہاں سے شیخ رشید لانگ مارچ لے کر وہاں جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے عمران خان شیخ رشید سے انتہائی ناخوش نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے کچھ ایسے بیان دیے کہ خونی مارچ ہوگا۔ اس طرح کے بیانات کی وجہ سے حکومت نے ایکشن لیا، اور زیادہ تر جو راستے میں بیریئر کھڑے کیے گئے شیخ رشید کے اس بیان کی وجہ سے بھی ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسے بیانات نہیں آئے۔ کسی اور قیادت میں سے کسی اور نے خونی مارچ اور جلاؤ گھراؤ کا اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی، یہ شیخ رشید احمد نے کی تھی، جس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے سخت اقدامات کیے، جس کی وجہ سے شیلنگ اور جگہ جگہ پر کنٹینر رکھے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کو پہلی دفعہ اتنے بیریئر اور اتنی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دو وجوہات تھی۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں کہ 2014 میں جس وقت دھرنا دیا تھا، اس سے پہلے جو لانگ مارچ تھی، اس میں بھی شیخ رشید احمد نے اسی طرح کے کچھ بیانات دیے تھے کہ جلاؤ گہراؤ اور اس طرح کے، اور ان کے بیانات تھے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب بھی دوبارہ اسی طرح سے کرنا پڑا، کیونکہ شیخ رشید کے اس طرح کے بیانات تھے۔ ان کے بیانات سے میڈیا میں ریٹنگ تو آ جاتی ہے، میڈیا والوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا، اور اس کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ شیخ رشید احمد سے ناراض ہیں۔ کیونکہ اس وقت ہم بھی پنڈی میں موجود ہیں، تو یہاں سے اسلام آباد میں لانگ مارچ لے کر جانا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا دوسرے لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ ہم نے لانگ مارچ کی کوریج میں ہم نے بالکل دیکھا، ادھر جو مری روڈ ہے یہاں پر تھوڑی شیلنگ ہوئی تھی، لیکن شیخ رشید احمد نے لال حویلی کے باہر ایک تھوڑے سے لوگ تھے، ان کے سامنے انہوں نے تھوڑی دیر گفتگو بھی کی تھی، لیکن اگر وہ چاہتے یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ اسلام آباد میں لے کے آ سکتے تھے۔ اور عمران خان کا بھی یہی ذہن تھا کہ شیخ رشید جو ہے پنڈی سے کثیر تعداد میں لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور عمران خان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر لوگ موجود ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ موجود تھے، لیکن دور دور سے آئے تھے قافلوں کی شکل میں، جو آنسو گیس کا سامنا کرنے کے بعد، کنٹینر کا سامنا کرنے کے بعد کچھ لوگ اسلام آباد میں پہنچ چکے تھے، لیکن اس شیخ رشید نہ اس دن عمران خان کے کنٹینر میں ہمیں نظر آئے، اور نہ ہی وہ مارچ یہاں سے پنڈی سے لے کر گئے تھے۔ یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے شیخ رشید سے عمران خان کافی ناراض تھے،
اور ناراض ہیں۔ اب تک کی جو اپڈیٹ ہے، اب تک کی جو معلومات ہے، ہمارے سورس یہ کہتے ہیں کہ ان میں کافی اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور آئندہ جو الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا بندہ یہاں پر کھڑا کر سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان اسد الرحمن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔